عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل على محمد وعلى اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے آج کے اس جمعہ کا دن جو کہ مبارک دن ہے، اور آج کا دن عبادت کے لیے خاص تاکید ہوئی ہے، یوم مبارک ہے، یوم مغفرت ہے، سید الایام۔ اس کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے بچنا، یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ چونکہ کل یعنی 25 دسمبر ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت ہے اور پوری دنیا میں جناب عیسیٰ کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے جناب عیسیٰ کے ماننے میں اور جو کرسچن مانتے ہیں اس میں فرق ہے ذرا، اور جناب عیسیٰ کی لائی ہوئی کتاب انجیل جو کہ اصل انجیل ہے، جس میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، اور اس میں دعوت دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو رسول آئے گا اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ لیکن جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے نہیں مانا اس بات کو، اور آج بھی دنیا میں عیسائی مذہب کرسچن مذہب کے نام سے موجود ہے اور بڑی تعداد میں ہے۔ قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس سے مربوط چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور جو کہ مناسبت بھی ہے جناب عیسیٰ کی ولادت کی۔ اس میں سب سے پہلے وہ آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 35، 36، 37 سب مستقل آیتیں ہیں، جس میں جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کی والدہ یعنی جناب مریم کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب جناب عمران کی زوجہ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے اللہ جو میرے شکم میں بچہ ہے اس کو میں تیری خدمت کے لیے نذر کرتی ہوں۔ یعنی اس زمانے میں ان کی عبادت گاہ بیت المقدس کے دیکھ بھال کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے میں وقف کرتی ہوں، محرراً یعنی میں آزاد کرتی ہوں، دوسرا کام نہیں کرے گا، صرف جو ہے خانہ خدا کا، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال اور اس کا ایک روحانی کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے میں نذر کرتی ہوں کہ اس بچے کو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بس اے میرے اللہ یہ قربانی، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول فرما کہ تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں پورا تفصیل قرآن نے بیان کیا ہے کہ جناب عمران کی زوجہ نے جو دعا کیا اور پھر بچے کی جو ولادت ہوئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور بیت المقدس کی حفاظت کرے گا، بیت المقدس میں عبادت کے لیے مخصوص کر دیں گے اسے۔ لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ یہ بچی ہے، بیٹی ہے، اور پھر قرآن باقاعدہ اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے پروردگارہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اسی کو جو ہے تم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس میں عبادت کے لیے اس کو پیش کر دو۔ اب وہ ہے جناب مریم، کہ جناب مریم کے بارے میں قرآن مجید نے بہت فضیلتیں بیان کیا ہے۔ جناب مریم کی عصمت کے اوپر قرآن مجید میں الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اور جناب مریم کی بہت ہی فضیلتیں ہیں، اور آگے آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جناب مریم
کی کفالت کے بارے میں مسئلہ آیا کہ جب بچی ہے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، تو جناب زکریا کے نام قرآن نکلا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل کام کا حل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جہاں پر ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، مثلا دو بھائیوں میں ہے گھر بٹنا ہے کس کو کون سا ملے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کے حل کے لیے قرآن ہے۔ پرچی ڈال دیں، جس کے نام پہ جو پرچی آ جائے گی، ادھر والا جس کا آ گیا وہ ادھر کا لے لے گا، ادھر کے جس کا نام آ گیا وہ ادھر لے لے گا۔ لیکن کب ہے یہ؟ جب مسئلہ آپس میں حل نہ کر پائے، مشکل ہو جائے۔ لہذا جو ہے قرآن کی تائید قرآن مجید سے بھی ہے، اور جناب زکریا نے سب نے اپنا، اس زمانے میں قرآن کا طریقہ وہی تھا، چونکہ وہاں کے علماء میں سے تھے، کمیٹی میں تھے بیت المقدس کے جناب زکریا، سب نے اپنا قلم ڈالا پانی میں، جو لوہے کا قلم ہوتا تھا۔ یہ ہوا کہ جس کا قلم نہیں ڈوبے گا وہ جناب مریم کی کفالت کرے گا، اور جناب زکریا کے نام آیا اور انہوں نے جناب مریم کی کفالت کیا، اور جناب مریم بڑی ہوئی۔ پھر آگے آیت ہے وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جناب مریم بڑی ہوئیں اور جو ہے ان کی فضیلتیں، ان کے کمالات قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اب جناب عیسیٰ کی ولادت کا مسئلہ تھا کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، کیا انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، کہ وہاں سے لوگوں سے دور ہو کر کے شرقی مقام پر مشرق میں جناب مریم چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے اپنے اطراف میں حجاب کر لیا، ان لوگوں سے پوشیدہ ہو گئیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، اللہ کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں، کرسچن جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جو قرآن نے بتایا وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا مریم کی طرف اپنی روح کو۔ اپنی روح کو کیا مطلب؟ ایک بڑا ملک ہے جس کا نام روح ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کے پاس بھیجا روح کو۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ ملک جو روح تھا بشر کی شکل میں، انسان کی شکل میں جناب مریم کے پاس آیا۔ قالت اعوذ آگے آیتیں بھی ہیں، قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب وہ انسان کی شکل میں جناب مریم کے پاس آیا تو جناب مریم کے زبان سے الفاظ جاری ہوئے، اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، رحمان کی پناہ مانگتا ہوں، ان کنت تقیا، مجھے امید ہے کہ تم متقی انسان ہوگا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اب وہ فرشتہ جب آیا جناب مریم کے پاس تو قرآن مجید جناب عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں اس طرح سے وضاحت سے پیش کر رہا ہے، کیا کہا کہ انما انا رسول ربک، اس روح نے، اس فرشتے نے جناب مریم کے پاس آنے کے بعد کہا کہ انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ پاک و پاکیزہ بیٹا تمہیں عطا کروں۔ فرشتے نے آگے جناب مریم کے پاس یہ کہا، اور پھر آگے کیا آتا ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، جناب مریم گھبرا گئیں، انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے، کسی بشر نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور میں گنہگار بھی نہیں ہوں۔ تو اب جناب مریم کا یہ ایک امتحان بھی تھا، ولم اکو بغیا، یعنی میں بدکار عورت نہیں ہوں، پھر کیسے بچہ ہو سکتا ہے، درحال کہ اب یہاں پر آیت جو ہے آگے جناب عیسیٰ کی ولادت کے سلسلے میں وضاحت کر رہی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ
اور یہ فرشتہ آیا اور بشارت دے کر کے چلا گیا کہ ایک بیٹا جو ہے اللہ جو ہے تمہیں عطا کر رہا ہے، یعنی جناب عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے، روح ملک کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ جو ہے جو چاہے ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے، لہذا اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اور بھی جناب آدم و جناب حوا تو بغیر ماں باپ کے ہی ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، بس جناب مریم کے جب وقت بچے کی ولادت کا وقت آیا، إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ قالت یا لیتنی مت، کہنے لگی اے کاش کہ میں مر جاتی قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، یعنی شادی نہیں ہوئی ہے اور جو ہے مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، لہذا جناب مریم کے الفاظ یہ ہیں وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بالکل بھلا دی جاتی، یعنی میں کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تاکہ یہ وقت مجھے دیکھنا پڑتا۔ فَنَادَاهَا، پس آواز آئی، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت تھا، جناب مریم کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھیں۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، وہاں نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، اے مریم ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تحت کا تمہارے نیچے، تمہارے پیروں کے پاس سریا چشمہ جاری کر دیا۔ اس بیابان میں، اس جنگل میں بچے کی ولادت ہے اور جناب مریم وہاں پر ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں، تو خدا بند عالم یہاں پر تسلی دے رہا، لا تحزنی، اے مریم ڈرو نہیں، حزن مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے قدموں کے پاس چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فکلی واشربی، اس سے کھاؤ پیو، وقرّ عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فَأَمَا تَرَيَّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ہاں فَأَمَا تَرَيَّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ابھی جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہو جائے تو پھر کوئی بھی انسان اگر تمہیں ملے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اس سے کہو کہ میں کوئی گفتگو نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں کروں گی، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ یہ خاموشی کا روزہ جناب مریم نے ہی صرف رکھا ہے، اور حکم خدا سے۔ یہ سب میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ جناب عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ ہے کل۔ تو آیت قرآن یعنی قرآن مجید جناب عیسیٰ کے بارے میں اس طرح وضاحت کر رہا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، وَقَرِّ عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اگر کوئی سوال کرے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کوئی بھی انسان اگر ملتا ہے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ بچہ کہاں سے آیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو کہو کہ ہم تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، بات نہیں کریں گے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، ایک دن جو ہے کسی بھی انسان سے بات مت کرو۔ یہ جناب مریم کا امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے تو اللہ ان کو عصمت کا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت سے کھانے بھیجے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب قوم جمع ہو گئی، تمام لوگ وہاں پہ آ گئے، اکٹھا ہو گئے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کی فضیلت میں کہ جناب مریم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اس گہوارے کی طرف جس میں جناب عیسیٰ لیٹے ہوئے تھے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم والے کہنے لگے، جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پر، اس سے کیسے بات کریں، اس بچے سے، کیف نکلم، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو بچہ جو ہے گہوارے میں ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو 1-2 دن کا ہے، اور اس بچے سے کیسے بات کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جناب عیسیٰ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، قال انی عبداللہ، جناب عیسیٰ گہوارے میں گویا ہوئے، جھولے میں ہی بول پڑے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ کی عظمت، جناب عیسیٰ کا مرتبہ
بہت زیادہ ہے۔ البتہ جو سسٹم ہے جو اللہ کی طرف سے کہ پہلے جو ہے نبی جناب آدم علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد اوصیاء کا سسٹم شروع ہوتا ہے، یعنی انبیاء نبی 1,24,000، اور اس کے بعد اوصیاء کا وصی یعنی پیغمبر کے وصیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ 12 ہیں، اور اس کے بارے میں پھر یہ بات پوری ہوتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے جو ہمارے یہاں روایات میں ہے اور ظاہراً اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ جناب عیسیٰ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور جو ہمارے علماء نے جو تحریر کیا اس بارے میں کہ خاتم الاوصیاء ہونے کا مفہوم یہی ہے، یعنی خاتم الانبیاء پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خاتم الاوصیاء حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہاں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کے لیے جو کہا ہے اور آج کرسچن جو کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ کے لیے، اس میں بہت سارا فرق پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ جناب عیسیٰ کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں کا یہ کہنا، یہ قرآن کی آیت ہے، قَوْلُهُمْ یعنی جو دشمن تھے جناب عیسیٰ کے، ان کا یہ کہنا، إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے، نہ تو عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، ولیکن تشبہ لہم، ایک انسان تھا جو کہ جناب عیسیٰ کی شکل کا تھا، یا پھر جو ہے شکل کا نہیں بھی رہا ہو، چونکہ لشکر جو حملہ کرنے آئے تھے جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے روم کا لشکر تھا، فوج والے تو جانتے ہی نہیں تھے عیسیٰ ان میں کون ہے۔ تو جو مفسرین نے بیان کیا اس آیت میں کہ جو شخص جس نے مخبری کی تھی، جس نے جاسوسی کر کے دشمن کو بتا دیا تھا کہ عیسیٰ یہاں پر ہیں، جب دشمن فوج نے حملہ کیا تو اسی کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان کے لیے شبہ ہوا، وہ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن جناب عیسیٰ قتل نہیں، ولیکن شبہ لہم۔ اب ہمارے یہاں اور کرسچن کے کہنے میں یہ فرق ہو گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو اوپر بلا لیا، چرخ چہارم پر ہیں، زندہ ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو آخری نبی ماننے والے ہم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو جو ہے صلیب پہ چڑھا دیا گیا، وہ صلیب لگاتے ہیں، گردن میں بھی لگاتے ہیں، دروازے پہ لٹکاتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی علامت بنا رکھا ہے۔ لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کو بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، خدا بند عالم نے اپنی طرف اٹھا لیا، انہیں بلا لیا ہے بلندی پر، وکان اللہ عزیزا حکیما، خدا بند عالم عزیز ہے، قدرت والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کا ہر فعل حکمت کے مطابق ہے، اس کا ہر فعل حکمت کے مطابق ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جب آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام ظہور کریں گے تو اس وقت جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کیا حکمت ہے کہ جتنے بھی کرسچن ہیں، جتنے بھی عیسائی ہیں، جب دیکھیں گے خود جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سب دین اسلام کو قبول کر لیں گے، چونکہ جناب عیسیٰ خود پڑھیں گے امام زمانہ کے پیچھے، اور چونکہ یہ آخری وصی خدا ہے، یعنی پیغمبر کے آخری جانشین ہیں، لہذا ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ فخر موسیٰ ہے، فخر عیسیٰ ہے، اور چونکہ یہ وصی ہے اس رسول کے جو سب سے بڑا سید المرسلین ہے، وہ رسول جو سب سے بڑا رسول ہے تو اس کا جانشین بھی ان نبیوں سے بڑا ہی رہے گا۔ یہ کوئی اس میں بہت بڑا فلسفے کی بات نہیں ہے۔ اور دوبارہ جو ہے میں
جناب عیسیٰ کی ولادت کے کل کی جو تاریخ ہے اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو نیا سال آ رہا ہے، پروردگار اس سال کو ہمارے لیے بابرکت اور مبارک قرار دے۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها۔ اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى قائدنا مولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان۔ اسی کو عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ جو بھی موجودات اس زمین پر ہے، جو بھی زندہ ہے، یہ طبیعت اور قدرت کا یہ سسٹم ہے کہ اس کو موت آنا ہے، موت برحق ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مفصل حدیث ہے، کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان المؤمن تحضرہ الملائکہ، جب بھی مومن کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، تحضرہ الملائکہ، جب ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے آتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
یا وہ اچھا آدمی ہے، مومن ہے، یا جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحٌ، بس اگر وہ انسان صالح ہے، اچھا آدمی ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ کی عبادتیں کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، کسی کو ستایا نہیں ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ صالح انسان ہو، نیک انسان ہو۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، اگر وہ صالح انسان ہوتا ہے، قَالُوا اُخْرُجِي، ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، روح سے کہتا ہے اس کے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک و پاکیزہ نفس، اے پاک و پاکیزہ روح، اخرجی، اس جسم سے نکل جا، کانت فی الجسد الطیب، کہ تو پاک و پاکیزہ جسم میں تھی، یعنی اس سے خطاب جو ہوتا ہے شروع میں ہی نفس طیب کے ذریعے سے، پاک و پاکیزہ روح اگر صالح اور مومن انسان ہے۔ کانت فی الجسد الطیب، تو پاک و پاکیزہ جسد میں، جب بدن میں تھی، اخرجی حمیدتاً، تو نکل جا، یعنی تعریف کے ساتھ، یعنی تیرا اس روح، اس سے نکلنا بھی ایک تعریف کی چیز ہے۔ وَأُبْشِرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ، اور وہ ملک و فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے وہ بشارت دیتا، بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرَ غَضَبَانٍ، وہ کہتا ہے تیرا پروردگار تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، اور یہ کہتا رہتا ہے فرشتہ، يُقَالَ لَهَا حَتَّى تَخْرُجَ، یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے اگر مرد صالح ہے۔ فَيُعْرَجُ بِهَا، بس اس کی روح جو ہے معراج کو جاتی، بلندی پر جاتی ہے، حَتَّى يَنْتَهِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ فَيَسْقَنَحُ وَلَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وَلَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، دوسرے فرشتے جب دیکھتے ہیں، یعنی یہ روح ملکوت اعلیٰ میں جاتی ہے، آسمانوں کی طرف جاتی ہے، تو اس سے پوچھو، فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، یہ کون شخص ہے جس کی روح تم لے کر کے آئے ہو، من ہذا، یہ کون ہے، فَيُقَالُ فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ، تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کے بیٹا فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، چونکہ یہ کون سا ہے، صالح انسان ہے۔ ابھی صالح انسان کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے جو پیغمبر نے بتایا۔ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، بس وہ فرشتے کہتے ہیں مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو، اے پاک نفس، اے پاک و پاکیزہ نفس، کانت فی الجسد الطیب، تو پاک و پاکیزہ جسم میں تھی، ادخلی حمیدہ، داخل ہو جا، وابشری بروح وروح وریحان، اس کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشحالی کی خبر دیتے ہیں فرشتے۔ ورب غیر غضبان، تو اس حالت میں دنیا سے گیا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں تھا۔ فلا یزال یقال لها فیقال لها ذلك، یہ اسے کہتے رہتے ہیں، فرشتے گزرتا رہتا ہے، ینتہا لها الی السماء، یہاں تک کہ یہ روح آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ التی فیہا اللہ عز، یعنی وہ مقام جو اس کا ہے۔ لیکن اگر انسان برا ہے، صالح انسان نہیں ہے، اگر اس نے واجبات کو انجام نہیں دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا پھر جو ہے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، زوجہ کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ان سب کو ادا نہیں کیا ہے، یعنی صالح انسان اگر نہیں ہے، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اگر برا انسان ہے، قَالَ اُخْرُجِي أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح اخرجی، نکل جا، اے خبیث نفس، اے خبیث روح، اس بدن سے نکل جا، کانت فی الجسد الخبیث، تو خبیث جسم میں تھی، اخرجی ذمیمۃ، نکل جا مذمت کے ساتھ، مذمت ہے، وابشری بحمیم وغساق، ہم تجھے خبر دیتے ہیں سخت عذاب کی۔ تو یہ صالح انسان ہے تو اس کے لیے فرشتے اس طرح خطاب کرتے ہیں، اور اگر صالح انسان نہیں ہے تو فرشتوں کا خطاب یہ ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، نفس
پاک جب آئی تھی تو وہاں کہا تھا مرحبا، یہاں پہ کہا لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، یہ خبیث نفس ہے، خبیث روح ہے، اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی مبارکباد نہیں ہے، لا مرحبا۔ کانت فی الجسد الخبیث، خبیث جسم میں تھی تو، ارجعی ذمیمتن ای مذمومتن عند اللہ وعند الخلق، یعنی تو قابل مذمت ہے، برا کہنے کے قابل ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کی تمام مخلوقات کی نظر میں، یعنی تمام مخلوقات اس کو برا کہتی ہیں۔ فَإِنَّهَا، اب وہ جو روح جو ہے طیب تھی، پاک و پاکیزہ تھی، صالح تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن یہ روح جو بد کردار انسان کا، ناصالح انسان کی روح ہے، یہ پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہے فَإِنَّهَا لَا تَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، فَتُرْسَلُ إِلَىٰ تَرُدُّ وَتَتْرَحُ مِنَ السَّمَاءِ، جاتی ہے آسمان کی طرف لیکن راستے کھلتے نہیں، واپس آتی ہے۔ ثُمَّ تُصِيرُ أَيْ تَرْجَعُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، یہ روح جو ہے واپس آتی ہے اور قبر میں واپس چلی آتی ہے، وَتَكُونُ دَائِمًا مَحْبُوسًا، اور یہ محبوس رہتی ہے، قید رہتی ہے قبر کے اندر، یعنی اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ دو دوستوں نے آپس میں طے کیا تھا جو پہلے مر جائے گا اس مقام پہ رہے ہوں گے کہ وہ اطلاع دے گا قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں۔ زمانہ گزر گیا، خواب میں نہیں آیا، اور اس کے بعد جب خواب میں آیا تو پوچھا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا، کہا کہ آدھا تو میں چاہ رہا تھا لیکن میں محبوس تھا، میں قید میں تھا، میری روح کو اجازت نہیں تھی، تو کیا سوال کیا تو کیا تیرا سب جو گناہ کیا تھا اس کی سزا مل گئی ہے، تو آزاد ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، گناہ کی سزا تو نہیں ملی ہے۔ سنا ہے واقعہ آپ نے کہ گناہ کی سزا تو پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن کل رات میں ایک مومنہ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، اور اس کو دفن کر کے جب سب لوگ چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ سواریاں آسمان سے آ رہی ہیں، نورانی ہستیاں آ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تو میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ اور جب جانے لگے تو کہا کہ اس کے اطراف میں جو قبریں ہیں ان سے عذاب ہٹا لیا جائے، اور اس میں باقاعدہ واقعہ ہے، مشہور ہے کہ اس میں خواب میں ہی ایڈریس اور پتہ اس کا معلوم کیا، اور پھر جب اس نے جا کر کے اسی گھر پہ معلوم کیا تو گھر والوں نے کہا کوئی خاص عمل تو اس کا نہیں دیکھا، ہاں ایک عمل دیکھا تھا کہ وہ جب تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ لہذا یہ مقام ہے کہ زیارت کا، لہذا یہ روح جو ہے قید رہتی ہے دائماً، ترجع الی قبرہ وتکون دائماً محبوسا، قید میں رہتی ہے، فی اسفل السافلین، وہ تو روح جو اچھے صالح انسان کی ہے آسمانوں کی بلندیوں پر ہوتی ہے، اور یہ جو بد کردار اور ناصالح انسان کی روح ہے جس نے لوگوں کو ستایا ہے، جس نے کسی بھی ظلم کیا ہے، جس نے حقوق غصب کیے ہیں، اس کی اسفل السافل، سب سے زمین کے نچلے حصے میں، بخلاف روح المومن، روح مومن کے برخلاف، روح مومن کی روح جو ہے مومن کی بلندیوں میں رہتی ہے، آزاد رہتی ہے، اور یہ غیر صالح اور گنہگار انسان کی روح قید رہتی ہے اور اسفل السافلین میں رہتی ہے، بخلاف روح فإنها تسیر فی ملکوت السماء، مومن کی روح ملکوت سما میں فرشتوں کے درمیان آسمانوں پر پرواز کرتی ہے، لیکن یہ انسان جو ہے جس نے حقوق کی رعایت نہیں کیا، غیر صالح انسان ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور بس حقوق کے سلسلے میں چونکہ حقوق کی بات آ گئی، ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی مشہور کتاب مشہور ہے کہ رسالۃ الحقوق، جس میں امام نے حقوق کو بیان کیا ہے، گزشتہ چند خطبات میں ہم نے اس سلسلے میں کچھ بیان کیا تھا۔ آج جو ہے اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ کے اوپر، اس کے بارے میں مختصر سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلْدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، تمہارے بیٹے کا حق، تمہاری اولاد کا حق تم پر یہی سب سے بڑا ہے، تم یہ جانو کہ انہو من کا، کہ یہ تمہارا ہی حصہ ہے، تم سے الگ نہیں ہے، تمہارا ہی حصہ، اسے بہت سارے معنی ہیں
انہو من کا، یہ تمہارا حصہ ہے، یعنی تمہارا ایک جز ہے. مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ و شرہ، یہ جو ہے تم سے ملا ہوا ہے یہ حصہ عاجل الدنیا بخیرہ و شرہ، یہ چاہے تم اچھا کرو گے تب بھی تم سے مربوط ہے، اگر یہ برا کریں گے اولاد تب بھی تم سے مربوط ہے. اگر لائق اولاد ہے، نیک اولاد ہے، اچھے کام کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ہے، بے دین ہے، بے مذہب ہے، خلاف کار ہے، گنہگار ہے، تو اس کا اثر والدین پر بھی پڑتا ہے. والدلالۃ علی ربہ والمعونۃ لہ علی طاعتہ فیک. والدلالۃ علی ربہ، اور یہ دلالت ہے، والدلالۃ علی ربہ ہے، اس کو جو ہے اللہ کے بارے میں سمجھاؤ، یہ حقوق میں سے. وَأَنَّهُ أَنَّكَ مَسْئُولٌ أَمَّا وَلِيَّتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ. پہلی چیز جو ہے باپ ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کے سلسلے میں ان کو حسن ادب سکھائیں، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، اچھا اخلاق سکھائیں. اچھا اخلاق کب سکھا سکتے ہیں؟ جب خود اپنے اندر اچھا اخلاق ہو، یعنی پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. یعنی کسی سے کہہ سکتے ہیں پانی لاؤ، کسی سے احترام سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے پانی لاؤ ہے. لہذا جو ہے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ من حسن الادب. جو امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں ماں باپ کی پہلی ذمہ داری حسن ادب ہے. یعنی اگر گھر میں ماں باپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہو تو پھر بچے پہ اثر کیا ہوگا؟ وہ اس کا مزاج وہی بنے گا. پھر اس سے آپ امید نہیں رکھیں کہ وہ اچھے بچے کی تربیت ہوگی. نہیں، حسن اخلاق. اگر جو ہے شوہر اور زوجہ آپس میں ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، احترام سے باتیں کرتے ہیں، تو اولاد بھی کیا ہوگی؟ وہی تربیت پائے گی. لہذا امام نے اس پہ بہت تاکید کیا ہے کہ حسن ادب. والدلالۃ علی ربہ، اللہ کے بارے میں اس کو بتائیں. والمعونۃ علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں اس کی مدد کریں. یہ نہیں کہ خود اکیلے نماز پڑھنے چلے آئیں اس کو سونے دیں، نہیں. امام جو فرما رہے ہیں والمعونۃ علی طاعتہ، اطاعت خدا میں اس کی مدد کریں. فاعل فی امرہ عمل متزین فی امرہ، یعنی مدد کریں. عمل متزین، یعنی عمل کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کے سامنے پیش کریں. بے حسن اثر ہی علیہ فی جاعل الدنیا، کہ یہ جو ہے تمہارے لیے دنیا میں مفید ثابت ہوگا. المقدر الی ربہ، کہ یہ اس طرح سے اگر بچے کی تربیت کرتے ہیں اس نے اخلاق کے ساتھ اچھی تربیت کرے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو. یہ نہیں کہ صرف جو ہے اس کے دنیاوی امور پہ تو ہم نظر رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں آج اسکول نہیں گیا، آج کالج نہیں گیا، اور پڑھا نہیں، یہ نہیں، اس پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں کتنا نمبر لایا، لیکن دینی امور پر نظر نہیں رکھتے. آج نماز پڑھنے گیا کہ نہیں گیا، مجلس میں گیا کہ نہیں گیا ہے، اچھے پروگرام میں جا رہا ہے کہ خراب پروگرام میں جا رہا ہے. لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جو امام علیہ السلام نے اس میں تفصیلی حقوق امام نے بیان کیا ہے. میں نے صرف اس میں چند حقوق کو بیان کیا ہے. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وعلی محمد صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین توفیق دے کہ ہم اپنے فرزندان کی، اپنے اولاد کی بہترین اور اچھی تربیت کر سکیں. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم